بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی تین صفات کا ذکر فرمایا ہے: رب، بادشاہ، الہ۔ اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے وہی انسانوں کا حقیقی پالنے والا بادشاہ معبود برحق ہے۔ اس لیے اس کی مخلوق بالخصوص جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ طلب کرنی چاہتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس اس میں فاعل کے معنی میں ہے، بہت وسوسہ ڈالنے والا۔ خناس پیچھے ہٹنا، ایک ہی دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دوبارہ لوٹ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری شریف میں ہے، جب نماز کے لیے آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ آذان کی آواز نہ سن سکے۔ اذان کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر چلا جاتا ہے، اقامت مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ واپس آ کر آدمی اور اس کے دل کے درمیان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے یقول اذکر قضا اذکر قضا، اس کو کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں یاد کر، فلاں یاد کر، اس کو خیالات میں الجھا کر اس کو نماز کی بلا دیتا ہے۔ آقا فرماتے اس طرح ہو جاتا ہے لا یدری کم صلی، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگر بندہ دل سے نماز میں حاضر نہ ہو تو سمجھنے شیطان اپنا کام کر گیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر دل میں نیکی کا جذبہ خیال پیدا ہو تو سمجھ لے یہ رحمان کے مقرر کردہ فرشتوں کی طرف سے، جس کو الہام کہتے ہیں۔ اگر برائی کا وسوسہ پیدا ہو، گناہ کا پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ وسوسہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس کی کئی صورتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے شیطان آدمی کو صریح کفر، شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر اس پہ ناکام ہوا تو پھر بدعات میں
پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بندہ پھر بھی سنت پر قائم رہے تو پھر کبیرہ گناہوں میں آلودہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً علماء کرام، تاکہ اس کی وجہ سے دین کو بدنام کر دے اور دین کا کام نہ ہو، نیکی کا کام رک جائے۔ اگر اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا تو پھر عمل میں غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فخر ہو اپنے کام پر، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، فخر ڈال کر اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے، یا ریاکاری اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر غصہ دلا کر فہم و شعور سے بیگانہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس وقت بھی بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو تمام کوششیں اس کی ناکام ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی طرف سے تجھے چوکا لگے تو پھر اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ معلوم یہ ہوا موت تک یہ دشمن اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت تک اپنی پناہ میں رکھے۔ اس سورت کی آخری آیت مبارکہ ہے من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ پتہ یہ چلا کہ وسوسہ ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے۔ فرمان الہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف غرور کی بات، جھوٹی باتیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ اکبر، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنوں میں سے ایک ساتھی مقرر کیا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں قَالَ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَانَتِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، فَأَسْلَمَ، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، فَلَا يَأْمُرْنِي، وہ مجھے حکم نہیں دیتا إِلَّا بِخَيْرٍ، مگر وہ بلائی کا ہی، مجھے خیر کی ہی بات کہتا ہے۔ شیطانوں کے علاوہ اب بندے کا اپنا نفس بھی ہے جو بری خواہشات اور برے اعمال کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ الفاظ، یہ خطبے میں یہ کلمات کہا کرتے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اللہ اکبر۔ یہی بڑی ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ ان آیات سے پتہ یہ چلا کہ تمام وسوسہ ڈالنے والوں سے، خواہ وہ شیاطین ہوں، شیاطین جنوں سے ہوں یا انسانوں سے، یا خود انسان کا نفس ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ان کی شر سے بچا سکتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ